کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب عمومی ارشاد فرماتا ہے تو یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے، اور پھر تھوڑی سی اپنی محبت کا اگر اظہار کرتا ہے تو یا عبادی کہہ کر کے خطاب کرتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے کرم فرماتا ہے تو پھر ایمان والوں کو ایمان کے لفظ کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کا اپنی مقدس زبان سے ادا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے مخاطب ہے جن کے ایمان کا وہ خود گواہ ہے، جن کے ایمان کا وہ خود گواہ ہے۔ تو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں میں نے ان کی تفسیر دیکھی تھی، اس کے علاوہ بھی میں نے کافی تفسیریں دیکھی الحمدللہ۔ اب تو اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بھی بزرگوں سے مل جائے اسے اگر ذہن میں رہ جائے تو وہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا کہا تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ ان ایمان والوں کو جانتا ہے، ان ایمان والوں کو جانتا ہے اور ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ جب ایمان کی گواہی دے رہا ہے تو ایمان والے بھی اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ بھی ایمان والوں کو جانتا ہے، اور جاننے والا جاننے والوں کو خطاب کر رہا ہے، اور جاننے والا جب جاننے والوں کو خطاب کر رہا ہے تو سننے والے جو اس کے جاننے والے ہیں وہ اس پر نہال ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خطاب کیا، اللہ نے ہمیں خطاب کیا۔ اسی پر ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان پر جب ابتلاء کا دور آیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابتلاء کے اندر تھے، وہ آزمائش کے اندر تھے، تو اس آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزانہ پوچھتا تھا کہ اے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ جب انہیں اللہ نے صحت عطا فرما دی، یہاں ایک بات اور بھی میں کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو روایات ملتی ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے وجود مقدس کے اندر یہ جراثیم یا کیڑے وغیرہ کا چکر ہے، یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ گویا کہ روایت بالکل اس قابل نہیں کہ اس پر توجہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے سے لینا چاہتا ہے تو اس کے جسم کو اس انداز کا نہیں بگاڑتا کہ وہ لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنے، اور خاص طور پر پیغمبر کا تو یہ مقام نہیں، اللہ کو وہ محبوب ہے، ہر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اول ہیں، کیونکہ وہ تخلیق اول ہیں تو محبوب اول ہیں۔ جب وہ محبوب اول ہیں تو ان جیسا محبوب اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب اول ہیں، بلکہ محبوب آخر ہیں، محبوب ظاہر ہیں، محبوب باطن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو محبت کرتا ہے، جو محبت کا معاملہ ہے، وہ کائنات میں پوری انسانیت سے بلکہ پوری مخلوقات سے جدا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھتا تھا، ایک دفعہ کسی نے ان کی جب صحت ہو گئی تو کسی نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ تو ارشاد فرمائیے کہ بیماری کے دن جو آپ کے گزرے اگرچہ ابتلاء کے آزمائش کے تھے مگر وہ دن بہتر تھے، یہ آج کل جو آپ صحت مند ہیں اب بہتر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
وہ دن میرے لیے بہتر ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روزانہ پوچھتا تھا کہ اے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، کیا حال ہے تیرا؟ تو بس اس لفظ کی لذت جو مجھے آتی تھی نا، میرے جسم کی تمام دردیں، تمام تھکاوٹیں، تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی تھیں، اور میرا 24 گھنٹے اسی مزے میں رہتا تھا کہ مجھے اس نے بلایا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ضرب الحبیب لبیب، کہ دوست کی جو ضرب ہے نا وہ بھی میٹھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ بات الگ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو ایمان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان افراد کا جو ہے وہ ذوق لے گیا۔ ان لوگوں نے جب سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے مالک ہم تو اپنی جان بھی تیری بارگاہ میں قبول پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ جو کہے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر جب یہ انصار و مہاجرین کے اجتماعات تھے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، اور وہ لوگ جو دن رات پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہجری کے اندر ان ایمان والوں پر یہ ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر ایک لفظ اور بھی کہتا چلا جاؤں، لفظ ایمان جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اصطلاح رکھی ہے اپنے محبوب کے امتیوں کی، اپنے محبوب کے امتیوں کی خاص اصطلاح رکھی ہے۔ ایمان والا جو کہہ کر کے ان کو پکارا جاتا ہے وہ جب عام ایمان والا کہا جائے تو پھر بڑے بڑے مزے ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد مبارک آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جی آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرا وجدان کہتا ہے یعنی اللہ کے کرم اس کے فضل کے ساتھ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آمنو کا لفظ کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، یعنی اس کو پہچانو، اللہ کو بھی پہچانو اور اس کے محبوب کو بھی پہچانو۔ اللہ کو پہچاننا تو تمہارے بس کا روگ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سراپا تمہاری نظروں سے مستور ہے، جی تمہاری نظروں سے مستور ہے۔ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نہ دیتا ہے، جی لوگ یہ پوزیشن ہے کہ وہ بظاہر تو نظر نہیں آتا لیکن اس کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ اہل اللہ پر پڑھتے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں وہ انوار و تجلیات کے اندر ہی اتنے محو ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ انہیں اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں رہا کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت دینے کے لیے اپنا لفظ پہلے استعمال کیا، اپنی ذات کا، اور اس کے بعد اپنے محبوب کا کہا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تمہیں نبی پاک علیہ السلام کو پہچاننا ہوگا، پیارے نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کو پہچاننا ہوگا، اور جب تم نبی پاک علیہ السلام کو پہچان لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا پہچاننا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا، تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی اول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تخلیقی اول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ وہ نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اگر کسی نے کرنا ہے تو پیارے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر دے۔ جب وہ دیدار ہو گیا تو یقین فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالباً حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حامد و محمود شد
جی تو نبی پاک علیہ السلام کو حامد بھی کہا اور محمود بھی کہا، تو یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام حامد بھی ہیں اور محمود بھی ہیں۔ تو جب حامد اور محمود ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب تو کیا صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے والے تھے، 5 وقت زیارت کرتے، صبح و مساء زیارت کرتے اور مدینہ شریف میں زیارت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ کتبہ کتب یکتب کتب و کاتب سے کتبہ مجہول کا صیغہ ہے کہ معنی ہے یہ فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی لازم کر دیے گئے۔ لکھ دینے کا معنی یہ ہے کہ فرض کر دیے گئے یعنی لازم کر دیے گئے، تو کتبہ تم پر لازم کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر ہی نہیں، ہم نے تو پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ پہلی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اگرچہ ان کے انداز میں کچھ فرق ہے، جی ان کے اور ان کے انداز میں کچھ فرق ہے، ان کے اندر مشقت زیادہ تھی، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ میں ہم پر جو ہے وہ مشقت وہ کم کر دی اور بہت کم کر دی۔ ان کے ہاں اس زمانے کے اندر سحری کھانے کا رواج نہیں تھا، یعنی اجازت نہیں تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دور میں اجازت آ گئی اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کچھ زمانے پہلے بھی نہیں تھی، بلکہ اسلام کے اندر بھی جب یہ روزے فرض ہوئے تو اس وقت کہ سحری کا انتظام نہیں تھا، بلکہ جو ہے نا وہ صرف یہی آرڈر تھا کہ روزہ رکھو، رات جب تک جاگتے رہو اس وقت تک تو بے شک کھاؤ پیو، لیکن جب سو جاؤ تو پھر اٹھنے کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ کھانے پینے کا سلسلہ کرو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ ان کو ہماری طرف سے کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی وجہ سے اہل اسلام کو بڑی آسانیاں بہت آسانیاں ملتی رہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کرم فرمائے، بڑی مہربانی فرمائی۔ اس مہربانی کے اندر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ الفاظ ارشاد فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار بننے کا معنی جو ہے وہ ایک تو جسم کا معاملہ ہے، ایک انسان کے اندر کا معاملہ ہے، ایک انسان کے اندر کا معاملہ ہے۔ اندر کا معاملہ جو ہے وہ ہے جو نفس و شیطان کے قبضے کے اندر، نفس و شیطان کے قبضے کے اندر ہے، اور وہ جو قبضے کے اندر ہے اس کو عام زبان کے اندر انسان دل کہہ دیتا ہے کہ جس کے اندر وسواس آتے ہیں، جی جس کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ تمہارا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے، پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے، اور دل کی دنیا اگر انسان کی بدل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کسی اور مقام پر لے جاتا ہے، جی کسی اور مقام پر لے جاتا ہے۔ بلکہ وہ مجھے یاد آیا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، جی تو وہ جب انسان ان معاملات سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ انسان چونکہ کھانے پینے کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، اس کا گزارا نہیں ہے بغیر پینے کے اور بغیر کھانے کے۔ جب اس کا گزارا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اسے اپنی صفات بھی عطا کروں اور اپنے معبود کے صدقے میں اس کو میں اپنے قریب کروں، تو وہ صفات عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، یعنی انسانوں میں سے چنے ہوئے انسانوں کو جن کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرڈر دے دیا کہ کتب علیکم الصیام، تم روزے رکھا کرو،
تم روزے رکھا کرو، لیکن اس کے لیے مخصوص کر دیا کچھ ایام کو مخصوص کر دیا۔ اسلام کے اندر پہلا جو گویا کا رکن ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے نماز، اور تیسرا جو ہے وہ روزہ، تیسرا جو ہے وہ روزہ ہے۔ یعنی جب کلمہ ادا ہوا تھا اس وقت نماز فرض نہیں تھی، اس وقت ارشاد یہی تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، فرمایا جو آدمی کہہ دے لا الہ الا اللہ تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا سلسلہ یکدم جاری نہیں کیا کہ تاکہ انسان جو ہے وہ مشقت میں نہ پڑ جائے، تدریجاً اسلام کے احکامات جو ہیں وہ نافذ ہوئے۔ پہلا نمبر جو تھا وہ تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ ارشاد فرمانے کے باوجود کہ اس وقت نماز فرض نہیں تھی، پیارے نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ وہاں غار حرا کے اندر آپ کہہ لیں، اور یا غار ثور کے اندر کہہ لیں، یا آپ مکہ المکرمہ کے اندر کہہ لیں، یا دار ابن ابی ارقم کے اندر کہہ لیں، یا خانہ کعبہ کے سامنے کہہ لیں، یہ پیارے نبی پاک علیہ السلام عبادات میں مشغول رہتے تھے، لیکن وہ عبادات کیسی تھیں وہ اللہ جانے اس کا محبوب جانے۔ غار حرا کے اندر آپ کیا کرتے تھے یہ اللہ جانے اس کا محبوب جانے، کیونکہ تیسرا فرق تو وہاں گیا ہی نہیں جو جا کر کے دیکھتا اور دیکھ کر کے وہ بیان کرتا، کیونکہ شاہد تو وہ ہوگا نا جس نے دیکھا ہوگا، تو سوا اللہ کے کوئی شاہد ہی نہیں، اور سوا محبوب کے کوئی شاہد ہی نہیں، یا شاہد اللہ ہے یا شاہد اس کا محبوب ہے، تو وہ محب و محبوب و محب کے درمیان جو راز ہے وہ کسی پر عیاں نہیں ہوئے، وہ عیاں ہو بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر دیں، بعض دفعہ حضرت انسان پر بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ یہ دل کی دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، دل کی دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اور اس کی زبان نہیں ہلتی، اس کی زبان نہیں چلتی، تو کرامن کاتبین اس کی زبان کا نکلا ہوا کلام جو ہے وہی لکھتے ہیں، ما یلفظ من قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں اس کو ہی لکھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں لکھتے ہیں، وہ اندر کی دنیا جو ہے وہ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کاملین جو ہیں وہ ان کا ارشاد مبارک ہے کہ دل کی دنیا کو آباد کرو، ایسے آباد کرو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپنے کے اندر جب ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو کنٹرول کرو، کیونکہ زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ صاحب علم جو ہیں وہ اس کی گرفت کریں گے، غلط لفظ ہوگا تو اس کو بھی گرفت کریں گے، غلط کو خیال ہوگا تو اس کو بھی گرفت کریں گے، اور اگر کوئی غلط بات ہوگی تو اس کی بھی گرفت کریں گے۔ لیکن جب اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو وہاں پر زبان کا نہیں معاملہ بلکہ دل کا معاملہ ہے کہ اپنے دل کو محفوظ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو ارشاد ہے نا وہ دل پہ جاتا ہے۔ اس پر مجھے بات ذہن کے اندر آئی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ ایک دفعہ تخت مبارک پر جلوہ فروز تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ فروز تھے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے جیسی حکومت تو کائنات میں کسی کی بھی نہیں، میرے جیسی حکومت تو کائنات میں کسی کی بھی نہیں۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی تو وہ آپ کا تخت جو ہے نا وہ ذرا ہلنے لگا، لرزش میں آیا، تو آپ بڑا پریشان ہوئے، تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک جو ہے وہ اس تخت کے اوپر مار کر اس کو کہا کہ استقم، ٹھہر جا، وہ کیوں ہل رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ استقم قلبہ کا، حضرت آپ بھی تو اپنے دل کو ذرا سنبھالیں، آپ بھی اپنے دل کو سنبھالیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو خیالات ہیں نا
ان پر بھی کنٹرول کرنا یہ صاحب محبت کو چاہیے، صاحب محبت کو چاہیے کہ اپنے دل کو بھی خیالات سے نہ خالی کرے۔ یہ خیالات اس کے جو ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنے مصروف ہو جائیں کہ سے ان کے سوا کچھ اور یاد ہی نہ آئے، بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ جو ہے نا وہ کاروبار کی طرف رہے لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں اس انداز کا کیا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کو تجارت اور کاروبار میری یاد سے غافل نہیں کرتا۔ بڑے بزرگوں کے واقعات ذہن کے اندر آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ پہ حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حاکم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں دنیا کو آباد رکھا ہوا تھا۔ بلکہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مرید خاص اس وقت کے حاکم ہندوستان سلطان شمس الدین التمش، تو وہ حضرت کے جب جنازے کا وقت آیا تو اس وقت آرڈر اجازت جنازہ جب رکھا گیا تو کہا گیا کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی سنتیں اثر کی قضا نہ ہوئی، اور بھی جو باتیں تھیں وہ بیان کی گئی، وہ کوئی آ کے نہیں پڑھ سکا، لیکن وہ حضرت وقت کا بادشاہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کب کبات کی زبان میں کہا کہ آج تو میرے مرشد نے میرا پردہ فاش کر دیا، آج میرے مرشد نے میرا پردہ فاش کر دیا۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص دن رکھے ہوتے ہیں، وہ اس کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، یاد سے معمور ہوتے ہیں، اور جو اس کی یاد سے معمور ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان میں فرمائے اور ہمارے حال پر بھی کرم کرے، اور نفس و شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ کرے۔ تو فرمان یہ ہوا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے تو اس وقت کہا کہ سمعنا واطعنا، کہ آپ نے جو ہم نے سن لیا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ جو ہے وہ مہربانی فرماتے تھے اور فرماتے رہے، اور اس زمانے کے اندر اتنے وسائل بھی نہ تھے جو آج کل کے موجودہ دور کے اندر جی۔ اس وقت تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دار کے روزے میں فرق نہیں ڈالے گا، اس کے برابر ثواب و صحابی کو بھی عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یوں فرمائی، یوں سمجھیے کہ رحمت خداوندی بہانہ بھی جویت بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، اس کے لیے کوئی قیمت وصول نہیں کرتی۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے بندوں سے اتنا پیار کریں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ روزہ تو کسی اور نے رکھا اور روزہ افطار کرنے کے لیے آرڈر کسی اور کو دیا، تو معنی یہ ہوگا کہ آپ اس میں محبت کا انداز ایسا ہونا چاہیے ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔ پھر اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ بعض لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے اپنا وہ سامان جو ہے وہ کر سکیں۔ مثلا آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے۔ آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں تو اللہ معاف کرے بہت ہی حالات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو حکمران ہیں ان کو کیوں خیال نہیں آتا۔ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ ان کے جب کوئی ایام آتے ہیں تو وہ اپنے عوام کو ریلیف دیتے ہیں جی۔ یورپ کے ممالک کو دیکھ لیں کہ جب ان کے آتے ہیں کرسمس کے معاملات تو وہ بڑی ریلیف دیتے ہیں، لیکن یا ہمارے ہاں تاجر جو ہیں وہ بھی اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ بھی گراں فروشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں اگر وہ تھوڑی قیمت پر ہوتی ہیں تو اس کو 4-5 گنا زیادہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب آدمی کے لیے لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اب تو حالات اس سے بھی زیادہ بدترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم حکمرانوں کو ہدایت دے، یہ بجائے اس کے
کہ یہ جو ہے اعلان کرتے پھرتے ہیں، کیوں نہیں یہ کرتے کہ یہ اگر یہ اشیاء جو ہیں وہ سستی کریں، اشیاء کے نرخ جو ہیں وہ گھٹائیں اور وہ اس بات کی طرف توجہ دیں۔ تو جب اشیاء کے نرخ گھٹ جائیں گے اور اشیاء جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی تو لینے والوں کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ مہینہ ہم لوگوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں تجارت کرنی ہے، لیکن تاجر جو ہے وہ اپنی کساد بازاری اور مہنگائی کی وجہ سے تجارت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے چلا گیا۔ نہیں، تم آگے نہیں گئے بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ نقصان جب کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تم مجرم بنتے ہو۔ جب چیزیں جو ہے اشیاء کی گرانی کرتے ہو، مہنگی چیزیں بیچتے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے۔ ایک تو یہ کہ تم نے گراں فروشی کا جرم کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے تم نے مشکلات پیدا کی۔ اول تو اکثریت کی پوزیشن یہ ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتے، کہلاتے تو مسلمان ہیں لیکن احکامات پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ہوٹل کھلے رہتے ہیں اور یہ نہ جانے کے کیا کیا حالات ہیں اور کوئی حکومتوں کا کنٹرول نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم مسلمان اس انداز کے نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نہیں مانتے۔ بھائی یہ صرف جو ہے تمہارا اپنی ضرورت کے مطابق مان لینا تو یہ تو کافی نہیں وقت ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو، یہ بھی تو بات ماننی چاہیے نا۔ دیکھیے جمعے کا وقت ہے، دکانیں کھلی ہیں، اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے تو اس وقت تم کاروبار کو بند کر دو۔ فَصْوَإِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا کہ چھوڑ دو اپنے کاروبار کو، کاروبار چھوڑ کر کے تم جو ہے نا وہ ادھر مسجد کی طرف آؤ۔ لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کی طرف آنے نہیں پسند کرتے۔ جو خطیب کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ وہ لچھے دار تقریر نہیں ہوتی، اس کا مزہ نہیں آتا۔ تو ہم تو گویا کہ ہم تو چاہتے یہ ہے کہ خطیب ایسا ہو کہ نور جہاں کا مزہ بھی اس کے اندر ہو، غلام علی کا مزہ بھی اس کے اندر ہو، اور وہ گویا کہ وہ قوالوں کی طرح قوالی بھی کرے اور جو ہے وہ علماء کی طرح وہ بیان بھی کرے۔ تو دو چار مزے جو ہیں وہ آپ ایک خطیب سے لینا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض امام رکھنے کے لیے جو لوگ ان کا انٹرویو لیتے ہیں نا، تو وہ اس کی آواز کی انٹرویو لیتے ہیں، اس کے علم کا انٹرویو نہیں لیتے، بلکہ جاہل ہوتے ہیں جو ان کا انٹرویو لیتے ہیں۔ جہالت جو ہے نا وہ ان پر مستاری ہوتی ہے اور وہ اپنی جہالت کا انٹرویو لیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صاحبان علم سے کچھ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے اور ہاتھوں سے تو فائدہ نہیں ملتا، وقت ضائع ہوتا ہے۔ پر پیارے پروردگار عالم نے پیارے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعہ مبارکہ سے ہم پر گویا کہ روزے فرض کیے جو ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور یہ 2 دن کی بات ہے، انشاءاللہ ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے نا اس کا اول رحمت ہے، اس کا اول جو ہے وہ رحمت ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے فرمایا وہ جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ اور بزرگوں نے کہا کہ جن کے زیادہ گناہ ہیں نا تو وہ رحمت میں تو آتے ہیں لیکن جب بخشش کی طرف جاتے ہیں تو ان کو سارا کچھ جو ہے وہ اخیر میں ملتا ہے، لیکن جو تھوڑے بہت ٹھیک ہوتے ہیں وہ رحمت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور دوسرے عشرے میں ان کو رحمت کے ساتھ بخشش مل جاتی ہے اور وہ پھر ان کو جہنم کی آزادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خاصان خدا ہیں کہ جن کو اللہ نے ان معاملات سے آگے بڑھا دیا ہے، فرمایا وہ رحمت پہلے لے لیتے ہیں، بخشش پہلے لے لیتے ہیں، اور جہنم کی آزادی جو ہے نا ان کو بعد میں مل جاتی ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بنی کلاب اور بنی مضر قبیلہ، ان کے بہت زیادہ بکریاں تھیں، ان کے بہت زیادہ مویشی تھے، فرمایا ان کی بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔
اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمتوں کو کیسے بانٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مہینہ بخشش کے حاصل کرنے کا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے، ایک رات ایسی ہے، فرمایا جو 1000 سال عبادت سے بھی افضل ہے، خیر من الف شہر، 1000 سال سے بھی افضل ہے۔ اگر اندازہ تو لگائیے کہ افضل جو ہے وہ ہے 1000 سال کی عبادت، اور وہ ایک رات مل جاتی ہے، لیکن رات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا اس لیے کہ تاکہ سارا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تلاش کرتے رہیں اور تلاش کریں گے تو اس کی محبت میں گویا کہ وہ تلاش کریں گے۔ کبھی ان کا رات کا جاگنا ہوگا، کبھی دن کا ان کا روزہ ہوگا۔ پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم جن بزرگان دین کے ماننے والے ہیں وہ اللہ والے اتنے عابد اور زاہد تھے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ 61 قرآن پاک اس مہینے کے اندر ختم فرماتے تھے، 61 قرآن پاک۔ اور پوچھا گیا کہ 61 قرآن پاک کیسے؟ فرمایا کہ آپ روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں، ایک قرآن پاک آپ دن کو ختم فرماتے ہیں، اور ایک قرآن پاک آپ تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، تراویح کے اندر پڑھتے ہیں۔ تراویح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تراویح جو ہے الگ الگ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مہربانی فرمائی اس کی جماعت شروع کروا دی، اور پھر حافظ قرآن کو مقرر کر دیا کہ حافظ قرآن جو ہے قرآن پاک سنائے۔ یعنی تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، قرآن پاک کو سننا الگ سنت ہے۔ تو دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو مل جائیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک سننے کے لیے تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ہمارے مسائل تو نہیں ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہماری مسجد کے اندر بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، یہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ تراویح کے اندر سناتے ہیں، اور مستورات کے لیے مدرسہ کے اندر انتظام ہے، تقریباً 100-150 جو ہیں وہ عورتیں آ جاتی ہیں جمعہ تراویح پڑھنے کے لیے، اور بعض کی افطاری کا بھی انتظام ادھر ہی ہوتا ہے، اور یہ مسجد کے اندر بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ عورتیں بھی یہاں پہ افطاری کرتی ہیں اور مرد بھی افطاری کرتے ہیں۔ اور وہ جو عورتیں ہیں نا جنہوں نے قرآن پاک اس سال حفظ کیا ہے یا حافظہ موجود ہیں ہماری، تو عورتوں کو الگ تراویحاں عورتوں کے اندر پڑھاتی ہیں، یعنی عورتوں کا قرآن پاک جو ہے وہ 27ویں کو الگ ختم ہوتا ہے اور مسجد کے اندر الگ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے اتنی تھوڑی سی توفیق دی ہے، تو اس توفیق کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو تعاون بھی کرنا چاہیے، افطاری کے اندر بھی تعاون کریں تاکہ آنے والے جو ہیں وہ تو ان کو آسانی ہو جائے، اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر سخاوت کا کرنا وہ بھی 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اسی لیے بعض بزرگان دین جو ہے وہ زکوٰۃ اس مہینے کے اندر ادا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر سخاوت کا کرنا، دیکھو اگر کسی آدمی کو وسائل نہیں ہے تو اس کو آٹا دانہ لے دو، اور اس کو دالیں لے دو، اس کو وسائل لے دو، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھ سکے۔ تو یہ چیزیں کرنا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بزرگان دین کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین جن کے صدقے میں ہم تک دین کی دولت پہنچی، ان کی قبروں پہ کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائے، کہ جو ہمیں دین کا سبق دے گئے۔ یقین فرمائیے ہم تک دین نہ پہنچتا اگر یہ بزرگان دین جو ہیں ان سے ساتھ ہمارا رابطہ نہ ہوتا۔ اور جو اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم جن اساتذہ کے شاگرد ہیں وہ بھی درویش لوگ تھے، وہ عالم تھے لیکن عمل کرنے والے تھے، بے عمل قسم کا ان کا مزاج نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں وہ کچھ عطا کرے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس سے بچا کر رکھے جو مردود ہے۔ جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے، اور جو مشکلات پریشانیاں یہ فلسطین کے معاملات کے اندر ہیں اللہ اس سے نجات عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیارے نبی پاک علیہ السلام کا پکا غلام بنائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔
بڑی نظر خراب